آج میں چند باتیں افسوس کے ساتھ عرض کروں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے اوپر ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ میں اس سے لوگوں کو باخبر کروں کہ آج کچھ اس طرح ہو رہا ہے، قربانی کرنی ہے تو کس لیے کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں پوچھتا ہوں، بھائی آپ قربانی کر رہے ہو؟ اب وہ جواب اس طرح دے گا کہ میں تو نہیں چاہتا تھا کہ قربانی دوں، لیکن بچے میرے پیچھے پڑ گئے، پھر مجھے بچوں کو راضی کرنے کے لیے جانور خریدنا ہی پڑا۔ یہاں بچے راضی ہوں گے لیکن وہاں رب راضی نہیں ہوگا، کیونکہ تو نے بچوں کو راضی کرنے کے لیے قربانی کی ہے، نہ کہ رب کو راضی کرنے کے لیے۔ میں یہ بالکل آج کی بات جو معاشرے میں چل رہا ہے وہی بات بتا رہا ہوں۔ کچھ ایسے افراد ہیں، ان سے پوچھو بھائی تم قربانی نہیں کر رہے؟ تم ان سے پوچھو کر رہے ہو یا نہیں؟ بھائی میں تو کرنا نہیں چاہتا تھا، پھر میں نے سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اب لوگ راضی ہو جائیں گے، رب راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے قربانی کیا ہے، خدا کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ لوگوں کو دکھلانے کے لیے اس نے قربانی کیا ہے۔ اور کچھ ایک تعداد ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی آپ قربانی کرنی ہے۔ بھائی کرنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن کہاں عید والے دن گوشت کے لیے منہ اٹھا کے دیکھیں، کہاں کہاں سے گوشت آ رہا ہے، یہ میں کیوں دیکھوں؟ اسی لیے میں نے سوچا میں خود ایک جانور خریدوں اور قربانی دے دوں۔ میں قربانی دوں گا تو کم از کم گوشت تو بچ جائے گا نا۔ تو اب یہ قربانی کر رہا ہے گوشت کے اصول کے لیے، وہ قربانی نہیں ہوگی۔ بلکہ میں ایک کڑوی سی بات بتلا دوں، گائے کے اندر 7 حصے ہیں، صحیح ہے نا؟ اونٹ کے اندر بھی 7 حصے ہیں۔ اگر ایک حصے دار بھی اس کی نیت گوشت والی ہو تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ عام ہو چکا ہے، کوئی اس کے بارے میں کچھ کہتا نہیں۔ کچھ مدرسوں میں اور کچھ مسجدوں میں 150 گائیں خریدتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس حصے ہے، اور پرچیاں کاٹنا شروع کرتے ہیں۔ یہ بات سب کو کڑوی لگتی ہے، لیکن مگر یہی بات سچ ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، ایک گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، اور جب حصے کی بات آتی ہے تو 7 حصے داروں کو 10 کلو تقسیم کر کے گوشت دیا جاتا ہے۔ وہ بھی کس طرح؟ سب جانوروں کو ایک ساتھ کاٹ دیے اور سب جانوروں کا گوشت ملا دیا، اور انہی میں سے 10 کلو علیحدہ کر کے 7 حصے داروں کو بانٹ دیا۔ مثلاً طور پہ اگر ایک گائے 150 کلو کی آتی ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک حصے دار کو 10 کلو کے حساب سے تقسیم کرتے ہیں، لیکن باقی 150 کلو میں 70 کلو تو تقسیم کر دیے، لیکن باقی کے 80 کلو اس میں پھر 8 حصے تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ گوشت کے حساب سے قربانی دیتے ہیں۔ یہ تو کاروبار ہو گیا، خصاب والا کام۔ یہ لوگ نیکی نہیں بلکہ گوشت کا کاروبار کر رہے ہیں، اور الٹا گنا الگ سے ہوتا ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے، اگر 7 حصے دار موجود ہونا ضروری ہے اور 7 حصے داروں کو بھی وہ جانور پسند آنا یہ بھی ضروری ہے، تب جا کے قربانی ہوتی ہے۔ میں تو صرف یہی کہوں گا، اگر آپ قربانی دیتے ہیں تو ان سارے چیزوں کو خیال کریں اور صحیح طریقے سے قربانی دیں۔ اور یہ بات بھی بالکل ضروری ہے، حق داروں میں ضرور بانٹیں، غریبوں میں سب سے زیادہ تقسیم کریں،
پریسٹیج کے لیے مالداروں کو زیادہ حصہ نہ نکالیں، کیونکہ اس دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بقرعید کے بعد پھر بقرعید میں کھانے والے گوشت، ایسے بھی لوگ ہیں۔ بہرحال ان تمام چیزوں کو خیال رکھیں اور نیک ارادوں کے ساتھ قربانی دیں۔